مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ کا مختصر خاندانی و تعلیمی پس منظر۔ آپ رحمہ اللہ 1943 عیسوی کو افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے گاؤں زردہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے چچا مولانا محمد شریف افغانستان کے نامور عالم دین تھے جو جامعہ امینیہ دہلی کے فاضل اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد تھے۔ اس طرح مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ نے ایک علمی ماحول میں آنکھ کھولی اور قرآن کریم اور عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے ہی حاصل کی۔ اس زمانے میں تخار افغانستان میں علم و ادب کا ایک بڑا مرکز تھا، اس لیے آپ نے درجات ثانیہ میں صرف و نحو، ادب، بلاغت، فقہ، تفسیر اور منطق کی کتابیں وہاں جا کر پڑھیں اور 6 سال کے عرصے میں اس زمانے کے غیر نصابی ترتیب کے مطابق 20 کتابیں پڑھیں اور ان موضوعات پر بڑی کتابوں کی تعلیم کے لیے دوبارہ اپنے چچا مولانا محمد شریف رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مشکات اور مطول تک کی کتابیں ان سے پڑھیں۔ پھر آپ 1965 عیسوی میں پاکستان تشریف لائے اور کچھ عرصہ کوہاٹ کے دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن میں رہے اور منقولات میں بیضاوی شریف اور معقولات میں میبزی و قاضی مبارک تک کی کتابیں وہاں پڑھیں۔ 1966 عیسوی میں آپ رحمہ اللہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں داخل ہوئے اور فرید العصر حضرت مفتی محمد فرید رحمہ اللہ و دیگر مشائخ سے تفسیر، عقائد اور فقہ کی کتابوں کی تکمیل کی اور پھر معقولات کی تکمیل کے لیے سوات کا قصد کیا اور دارالعلوم سید و شریف و دیگر مدارس میں وقت کے ممتاز معقولی علماء مارتونگ بابا جی و دیگر سے منطق، فلسفہ، فلکیات، ہندسہ، حساب وغیرہ کی بیشتر مشہور کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کراچی تشریف لائے اور محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ و دیگر مشائخ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ کراچی کے بزرگوں نے بدخشاں کے اس ہیرے کی خوب قدردانی کی۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں دی اور ان کی وفات کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی نواسی اور دارالعلوم کراچی کے ناظم اول مولانا نور احمد صاحب رحمہ اللہ کی صاحبزادی آپ کی رفیق حیات بنی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے آپ کو جامعہ فاروقیہ میں تدریس کے لیے منتخب فرمایا اور 2-3 سال بعد حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے آپ کو ان سے واپس مانگ لیا۔ 1972 عیسوی سے تادم آخر آپ رحمہ اللہ اپنے شیخ کے ادارے سے وابستہ رہے۔ مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی سے زائد عرصہ کراچی میں گزارا مگر ان کی زبان، لہجے اور تلفظ پر فارسی کا اثر آخر تک غالب رہا۔ حضرت مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ایک عظیم الشان خدمت کرنے کی بھی سعادت بخشی اور ان کی زندگی میں ہی اس خدمت کو ایسی پذیرائی عطا فرمائی کہ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز بن گیا۔ مولانا رحمہ اللہ کا فارسی ترجمہ قرآن مدینہ منورہ میں قائم مجمع الملک فہد لطباعت القرآن الکریم، جو کہ قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں طباعت و اشاعت کا سرکاری ادارہ ہے، نے فارسی زبان میں لکھے گئے تمام تراجم میں سے منتخب کر کے شائع کیا اور یہ ترجمہ اب لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر سعودی حکومت کی جانب سے پوری دنیا فارسی میں مفت تقسیم ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں کئی ممالک ہیں جن کی قومی زبان فارسی ہے اور وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے ایک عالم کا ترجمہ قرآن طباعت کے لیے منظور ہونا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی دینی مدارس کے لیے اور بالخصوص دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے افغانستان کی وزارت مذہبی امور سمیت متعدد فارسی زبان بولنے والے ممالک کے حکام سے اس سلسلے میں تجاویز مانگیں تو سب سے زیادہ آراء مولانا بدخشانی رحمہ اللہ کے ترجمہ کے حق میں آئیں اور کچھ لوگوں نے مخصوص وجوہ کی بنا پر اس رائے سے اختلاف کیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس پائے کا دوسرا ترجمہ لے کر آئیں مگر وہ اس کی مثل نہ لا سکے۔ یہ فخر اور اعزاز حاصل کرنے سے پہلے حضرت مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ نے بہت طویل علمی سفر طے کیے۔ قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جتنے علوم اور معاون فنون جن کی تعداد تقریباً 20 ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں پڑھائے جاتے رہے ہیں، ان میں سے ہر علم اور فن کو مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ نے پڑھایا اور ان میں سے تقریباً ہر ایک علم پر ایک یا ایک سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔
اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا عالم موجود نہیں ہے جو تقریباً تمام مروجہ منقولات و معقولات پر مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ جیسا مجتہدانہ عبور رکھتا ہو۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت، منطق، فلسفہ اور صرف و نحو وغیرہ کی وہ کتابیں جو موجودہ نصاب میں شامل ہیں وہ تو آپ نصف صدی سے پڑھا رہے تھے، اور ان میں سے ہر موضوع پر آپ کی کتابیں بہت سے اداروں میں شامل نصاب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ معقولات کی وہ اعلیٰ پائے کی کتابیں جن کے صرف نام لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہ گئے ہیں، مثلاً صدرہ، شمس بازغہ، خیالی، مطول، مسلم الثبوت، سلم، ملا حسن، قاضی مبارک، حمداللہ، شرح مواقف وغیرہ، یہ سب کتابیں مولانا نے اپنے زمانے کی جدید ترین معقولی علماء سے باقاعدہ پڑھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی ترجمہ قرآن مجید کے علاوہ فارسی و عربی زبان میں درجنوں تصنیفات ورثے میں چھوڑی ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں: تصحیح مقدمہ صحیح مسلم، السعی الحثیث فی مصطلح الحدیث، النحو الصافی، تصحیح شرح جامی، تیسیر اصول الفقہ، تصحیح اصول الشاشی، دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج، تصحیح شرح نخبۃ الفکر، تصحیح المنطق، آموزگار سیرت، البلاغۃ الصافیہ، تصحیح مختصر المعانی، تصحیح السراجی فی المیراث، تیسیر الحقائق فی شرح کنز الدقائق وغیرہ۔ حضرت مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ سے علیل تھے۔ گزشتہ روز طبیعت زیادہ خراب ہونے کے سبب آپ کو مقامی ہسپتال کی انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، مگر طبیعت سنبھل نہ سکی اور وقت مقرر آ پہنچا، اور یوں 13 اگست 2024 عیسوی بروز منگل رات تقریباً 2 بجے کے قریب جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ انشاءاللہ آج 13 اگست بروز منگل بعد نماز ظہر دن 2 بجے جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ادا کی جائے گی۔